بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے یاد ہے لڑکی نے بازار میں بتایا تھا کہ وہ کبھی بے دخت کی پیاری تھی، اس کی مرہم راز سہیلی، لیکن آج کل ان کے درمیان شاید کوئی ناچاکی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود موسی نے مورتی کو اس طرح کیوں پھینک رکھا جیسے کوئی فالتو اور بیکار چیز ہو۔ مورتی کو اٹھایا وہ سنگین کارنس کی طرف آیا، جہاں پیتل کے بیل کے دائیں بائیں سنبل یاما اور افرودت کی مورتیاں پڑی تھیں۔ اس نے بے دخت کی مورتی افرودت کے پہلو میں رکھ رہی تھی، اور وہیں کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ بے دخت دونوں مورتیوں اور دونوں دیویوں سے زیادہ خوبصورت اور پرکشش تھیں۔ وہ کاراں سے ہٹ کر پھر بستر پر آ گیا اور نیم دراز سا ہو کر مورتی کے نظارے میں محو ہو گیا۔ ایک بے دخت مرمر کی شکل میں کارنس پر جلوہ افروز تھی اور دوسری بے دخت اس کے دل کے دریچے میں بیٹھی تھی۔ اچانک وہ سوچنے لگا، اسے کیا ہو گیا؟ یہ وارفی کیسی ہے؟ یہ بے قراری کس لیے؟ اور وہ ایک عورت کے لیے ایسا دیوانہ کیوں ہوا جاتا ہے جو اس کی تمنا اس کی منزل نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اس عظیم شہر میں اس کی آمد کا مقصد کچھ اور تھا۔ اسے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ عورت کی دنیا سے دور ہے، جس کا سحر جمال انسان کو اس کے فرض اور مقصد اعلیٰ سے دور کر دیتا ہے۔ اس نے خود بھی کہا تھا کہ کوئی عورت، خواہ وہ سبل یاما، انتھیا یا زہرہ دیوی ہی کا روپ کیوں نہ دھالے، اسے برگشتہ نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ عجیب حادثہ تھا کہ بے دخت کا ایک ہی جلوہ حسن اسے اپنے ساتھ لے اڑا تھا۔ وہ اب اس کے خیال و تصور سے بھی ایک راحت محسوس کرنے لگا تھا۔ کہیں یہ اس کی کمزوری یا مقصد میں ناکامی کا آغاز تو نہیں؟ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا خیال اسے پریشان کرتا رہا۔ وہ آنکھیں موندے لیٹا تھا اس محویت میں، یہ بھی ہوش نہ کہ اس وقت کہاں ہے۔ ناگہاں اس نے اپنے بائیں رخسار پر لمس محسوس کیا اور آنکھیں کھول کر دیکھا تو نور نہید آموسی خوبصورت لباس میں قیامت بنی اس پر جھکی ہوئی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور لڑکی اچھل کر پیچھے ہٹی، پھر اپنی طرف اشارہ کر کے مسکراتی ہوئی بولی، میں اس لباس میں کیسی لگتی ہوں؟ اس نے بدن پر ارغوانی رنگ کا باریک شیلا مس پہن رکھا تھا، جسے صرف فنکیہ کے کاریگر ہی تیار کرتے تھے۔ شیلا مس کے دونوں کنارے دائیں شانے پر بندھے تھے، بایاں نشانہ بالکل عریاں تھا اور ریشم کے گچھے اسے چھوتے ہوئے پہلو میں جھول رہے تھے۔ اس لباس میں، جسے عام طور پر یونانی عورتیں پہنا کرتی، وہ پہلے سے زیادہ حسین، زیادہ دلکش نظر آ رہی تھی۔ مہتاب نے جواب دیا کہ لباس عورت کو خوبصورت نہیں بناتا، بلکہ عورت کا حسن لباس میں دلکشی پیدا کر دیتا ہے۔ تم ہر لباس میں اچھی لگتی ہو۔ لڑکی اپنی تعریف سن کر خوش ہو گئی۔ وہ خوبصورت ہونے کے علاوہ کم عمر بھی تھی۔ بڑی دلکش انداز میں مہتاب کے پہلو میں آ کر کھڑی ہوگی، غالباً چاہتی کہ مہمان اپنی دلچسپی کا عملی اظہار کرے۔ لیکن مہتاب اپنا دھیان بٹانے کی خاطر کھلی کھڑکی کی طرف بڑھ گیا اور باہر جھانکتے ہوئے آہستہ سے بولا، یہ گلی کتنی تاریک ہے۔ لڑکی کے ہونٹوں پر معنی خیز تبسم نمودار ہوا۔ یہی تاریک گلی عاشقوں کی جنت کا راستہ ہے۔ محبت رات کے اندھیرے میں جوان ہوتی ہے، ہر شہر میں ایسی گلیاں کہاں۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر مہمان کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے ساتھ رکھ کر بستر پر آ بیٹھی۔ یوں لگتا تھا آج وہ محبوبہ کی بجائے خود عاشق بن گئی اور مہمان کو اپنے عشق کی بے قراریوں سے شاد کام کرنا چاہتی ہے۔ اس نے روایتی عاشقوں کی طرح اپنی کلائی بڑے پیار سے مہتاب کی گردن میں حمائل کر دی اور پوچھا، سچ بتاؤ، کہاں سے آئے ہو؟ کہاں کے رہنے والوں؟ مہتاب اس کے نوخیز بدن کی حرارت سے جلا جا رہا تھا۔ لڑکی کی کلائی کا حلقہ توڑ کر بولا، تمہیں کہاں کا رہنے والا نظر آتا ہوں؟ اس دنیا کے آدمی تو نہیں لگتے، نہ جانے کوئی دوسری دنیا ہے بھی یا نہیں۔ اب مہتاب کو بھی دل لگی کہ سوچیے، کہنے لگا، واقعی میں اس دنیا کا نہیں۔ آموسی نے اپنی معصوم سی حیرت کا اظہار کیا، پھر آج شام عطارد سیر سے اتر کر سیدھا بابل میں آیا ہوں۔ لڑکی ایک دم اچھل کر کھڑی ہوگی اور چشم تحیر سے دیکھنے لگی۔ مہتاب نے اس کی طرف انگلی اٹھا دی اور اسے مزید حیرت زدہ کرتا ہوا بولا، تم سمجھتی ہو شاید میں نے جھوٹ کہا، کوئی بڑا ہانکی ہے، تمہیں پریشان کرنا چاہتا ہوں، مگر کوئی نہیں جانتا، تم بھی نہیں جانتی کہ میں دیوتاؤں کا فرزند ہوں۔ فرط تعجب سے آموسی کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو۔ وہ کہہ رہا تھا، تم نے یہ خبر تو ضرور سن لی کہ پورے 4 مہینوں کے بعد مقدس گوما کی گویا لوٹ آئی۔ وہ پھر سے کلام کرنے گیا، اب مجھ سے سنو۔ اس کی مہر سکوت مجھے دیکھ کر ٹوٹی ہے۔ میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس سے وہ ہم کلام ہوا۔ لڑکی اب خوفزدہ سی، حیران سی نظر آ رہی تھی۔ مہتاب کے عجیب و غریب انکشاف اور الہیوں کے سی انداز گفتگو نے اس کے نازک بدن پر ایک لرزش سی طاری کر دی تھی۔ وہ اپنے مہمان کو یوں دیکھ جیسے
सच मुच कोई आसमानी मखलूक हो। ऐसे लम्हे उसकी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं आए थे। वो गोश्त पोश की मूर्ति मालूम होती थी। फिर आप से आप उसके होंठ को कपाने लगे। हाँ, मैंने सुना है, मुकद्दस गुमा फेर बोलने लगा है। और आज शाम एक मुसाफिर को देखकर उसकी खामोशी टूट गई है। वो मुसाफिर मैं हूँ, और गोमा ने कहा है कि बाबिल का दूल्हा आ गया, और बाबिल का दूल्हा भी मैं हूँ। आमोसी ने उसे इश्क अंगेज नज़रों से देखा। उसकी हैरत हौले हौले मुसर्रत में बोल रही थी, और एक अजीब से एहसास ने उसके सरापा में फ़ख्र की नई कैफियत पैदा कर दी। उसे एक सनसनीखेज कैफियत से दो चार देखकर महताब गोया हुआ। क्या तुम्हें अभी तक यकीन नहीं है कि मैं ही बाबिल का दूल्हा हूँ? आमोसी के चेहरे पर एकदम बशाशत लौट है। मुझे इस बात से क्या कर कि तुम बाबिल के दूल्हा हो या नहीं, मगर आज रात मेरे दूल्हा ज़रूर हो। देखो, मैंने ये अरगवानी शीला मिस ज़िंदगी में पहली बार पहना, और अरगवानी लिबास सिर्फ दुल्हन पहनती है। मेहताब बिस्तर से उठकर फिर खिड़की के पास आ गया। आमोसी इस आब कामयाबी में खुश खुश उसके करीब आई और अपना हक जताने लगी। अजीब बात है, बाजार में तुम्हें देखते ही मैं तुम्हारे पीछे भाग गया, और तुमने मेरे साथ इनकार नहीं किया। शायद पर की देवी ने रोज़ अज़ल हमारा मिलाप इसी तरह लिख दिया था। अभी मेहताब ने कोई जवाब नहीं दिया कि सुडानी खादमा पीतल के एक बड़ी रकाब में शराब की सुराई, दो पैमाने तली हुई मछली, गोश्त के कतले, शहद और खुमरी रोटियां लेकर दाखिल हुई, और काब को एक छोटी सी चुब्बी मेज़ पर रखकर चुपचाप लौट गई। शराब और खाना देखकर मेहताब की भूख चमक उठी। दोपहर से उसने कुछ नहीं खाया था। उसके नौजवान मेज़बान ने तो घर में आते ही खादमा के सामने अपनी भूख का ऐलान कर दिया था। दोनों खिड़की से हटकर अब बिस्तर पर आ बैठे। आमोसी ने पैमाने में शराब ढूंढ ली और एक पैमाना मेहमान की तरफ बढ़ा दिया। ये लबनान की सबसे बढ़िया शराब है, खुश ज़ायका और तेज़। क्या तुमसे भी तेज़ है? मेहताब ने ज़रा बेतकल्फ़ी का इजहार किया तो लड़की ने अपना सर उसके शानों पर रख दिया। मेहताब के जहन में खतरे ने अंगड़ाई ली। पैमाना होंठों से लगाकर सोचने लगा, इस नौजवान और खूबसूरत कस्बी की 10 दर्जे से कैसे बचे, जिसका मेहमान बनना खुद कबूल कर चुका है। उस बेचारे को क्या मुल्क से तो कहीं रात गुजारने की फिक्र थी। अभी पैमाना ख़त्म नहीं हुआ था कि जहर के किसी गोशे से आवाज़ आई, उसे बातों में लगाए रखो। मेहताब को ये तरकीब पसंद आई। उसने हैकल ज़ोहरा का जिक्र छेड़ दिया। वो बेदख्त की शान ने तजम्मल बयान कर रहा था कि आमोसी की नज़र नागहां कारां पर जा पड़ी, और वहाँ अफरोदियत के पहलू ब पहलू बेदख्त की मूर्ति देखकर हैरान रह गई। फिर मेहमान से मुखातिब हुई, उसे तुमने रखा है यहाँ? हाँ, खूबसूरत औरत की मूर्ति हमेशा आंखों के सामने रहनी चाहिए। आमोसी ने उठकर काना से संगे मरमर की मूर्ति उठा ली। कोई औरत देवियों की जगह नहीं ले सकती। ये देवियों से ज़्यादा खूबसूरत है, मगर देवी नहीं। आमोसी ने बेदख्त की मूर्ति श्रृंगार मेज़ पर रख दी, और मेहताब ने पूछा, ये तो बताओ रहती कहाँ है? आमोसी कुछ बोझ सी गई और खुली खिड़की के फ्रेम से तारीक आसमान की तरफ देखती हुई बोले, देखो चांद गरूब हो चुका, सितारे झलमला रहे हैं, रात बीत रही, और ऐसी तारीक रातों में आशिकों के दिल बेदार होते हैं। आओ इन पुरकैफ लम्हों में कोई मतलब की बात करें। मेहताब समझता था वो क्या चाहती, फिर भी अनजान सा बनकर बोला, क्या तुम्हें बेदख्त का जिक्र पसंद नहीं? आमोस ने बेजारी से जवाब दिया, यहाँ तो सिर्फ मैं हूँ या तुम हो, और औरत खा कैसे क्यों न अपनी खलवत में किसी दूसरी औरत का जिक्र पसंद नहीं करती। जब बेदख्त के यहाँ जाओगे बड़ी खुशी से उसके गीत गाते रहना, मालूम होता है बेदख्त से जलती हो। उसने तुम्हें छोड़ जो दिया है। आमोस ने खफगी आमेज लहजे में कहा, तुम समझती हो उसने मुझे छोड़ दिया और मैं उसके सामने कोई चीज़, मगर अपनी तमाम प्यारियों में वो सिर्फ मुझे चाहती थी। बस रहने ही दो, वो राज की बातें तुम नहीं समझ सकोगे। और दूल्हा जी, वो तो आज भी मेरी दीवाना है, मुझे पैगाम भेजती है, बुलाती है, मगर मैं ही नहीं जाती क्योंकि मैंने उसे छोड़ा है, और जिसे मैं छोड़ दूँ फिर उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखती। उससे नाराज़ क्यों हो? अगर वो बुलाती है तो तुम्हें उसका कहा मान लेना चाहिए। अब उसे दूसरी बार पैमाना भरने लगा, बोले, तुम भी क्या जिक्र ले बैठे, अब किस्से को ख़त्म करो। मेहताब ने उसके हाथ से पैमाना थाम लिया और कहा, मुझे बेदख्त का जिक्र पसंद है, मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। अमूसी के होंठों पर शराब की तरह कड़वी कसली मुस्कुराहट नमूदार, आज तो तुमने मुझे पसंद किया है, मेरे दुल्हा बने, तुम्हें चाहिए था आज मेरी बातें करते, मेरी बातें सुनते, मगर तुम बेदख्त के ख्यालों में उलझ गए हो और उस औरत की तमन्ना करते हो जो तुम्हारी 10 तरह से दूर है। तुमसे किसने कहा कि मैं उसकी तमन्ना करता हूँ? फिर उसके जिक्र से तुम्हें क्या मतलब है? मेहताब कुछ झुझक कर कुछ सोचकर कहने लगा, वो बाबिल की सबसे मकबूल और औरतों में
سب سے حسین عورت ہے اور میں مردوں میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ بس اسی خیال سے اس کا ذکر پسند کرتا ہوں کہ ہمارے درمیان ایک چیز مشترک ہے۔ خیر میں یہ بات تم مان لیتے ہو کہ تم مردوں میں لاسان، لیکن تم خواہش بھی کرو گے تو اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ چلو اگر تمہیں بے دخت کا ذکر پسند نہیں تو نہ سے بس اس کی یہ مورتی مجھے دے دو، میں قیمت ادا کر دوں گا۔ لڑکی نے کڑوا گھونٹ بھرا اور بے اختیار ہنس لگی۔ واہ، تم سمجھتے ہو کہ میں نے یہ مورتی بیچنے کے لیے رکھی ہے اور میرا گھر کوئی کباڑ خانہ یا نیلام کر کے جہاں سے جو چیز چاہے خرید لی؟ یاد رکھو میں اپنے سوا اپنی کوئی چیز فروخت نہیں کرتی، مجھے چاہے 1000 مرتبہ خرید لو۔ مہرتاب اس کی صاف گوئی پر دنگ رہ گئے، کچھ اداس اور خاموش بھی، کیونکہ محسوس کر کے اب اس کے پاس کہنے کو کچھ باقی نہیں رہا۔ الفاظ ختم ہو گئے، اپنا تاثر ختم ہو چکی ہیں۔ آموسی نے یہ کیفیت بھانپ لی، اسے ناراض یا اداس کرنا نہیں چاہتی تھی۔ کیا روٹھ گیا؟ نہیں۔ اب مہرتاب گفتگو کا کوئی اور موضوع سوچ رہا تھا، کیونکہ اپنی نوجوان میزبان کو باتوں میں لگائے رکھنا چاہتا تھا۔ کہنے لگا، روٹھوں گا کیوں؟ میں تو ایک مسافر ہوں، تمہارے یہاں رات گزارنے چلا ہوں، لیکن جو کچھ تم سوچتی ہو وہ میں نہیں سوچتا۔ اچھا بھلا میں کیا سوچتی ہوں؟ مہتاب نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ تمہارا خیال ہے اگر میں مان جاؤں تم مجھے لے کر اس شہر سے کہیں دور بھاگ جاؤ؟ ڈولفی کی قسم، یہ تو بالکل سچ ہے، تم نے میرے دل کی بات بوجھ لی۔ اور سنو، یوں تو تم نے اپنے کمرے میں بیل کا مجسمہ بھی سجا رکھا تاکہ تم لوگ خبتی ہی سمجھے، لیکن تم یونانی ہو کیوں نہیں؟ یہ انکشاف جو محض قیاس پر مبنی تھا، کیونکہ آموسی نے ڈلفی کی قسم کھائی تھی، بڑا لرزہ خیز ثابت ہوا۔ مہرتاب کی گردن میں اس کی باہوں کا حلقہ خود بخود ٹوٹ گیا اور فارتتاہی اسے گھبرا کر تڑپ کر پیچھے ہٹی، جیسے مہمان نے کوئی راز فاش کر دیا تھا جسے وہ پوشیدہ ہی رکھنا چاہتی۔ اس نے سہمی ہوئی نظر مہرتاب کو دیکھا اور کہا، بس میں سمجھ تم ضرور کوئی غیب دان ہو۔ مہرتاب کا جذبہ تجسس انگڑائی لے کر جاگا۔ بازار میں کسی قصبے کی قومیت نہیں پوچھی جاتی، صرف صورت دیکھی جاتی ہے۔ پھر اس انکشاف پر کہ وہ خبتی نہیں یونانی ہے، اس کی میزبان کے چہرے کا رنگ کیوں اڑ گیا؟ اب وہ چاہتا تھا ذرا لڑکی کے ماضی میں جا کر دیکھے تاکہ رات اسی طور کٹے۔ سنو نور نہیں، کوئی غیب دان بھی تمہیں وہ باتیں نہیں بتا سکتے جو میں جانتا ہوں۔ کیا جانتے ہو تمہاری ماں بھی تمہاری طرح یونانی ہے، جس کا تم بہت خیال رکھتی ہو۔ مہرتاب نے اگر اس کی یونانی قومیت کا راز افرودیت کی مورتی یا ڈولفی کی قسم سے پایا تھا، جس کے مندر میں لوگ احوال غائب پوچھنے جایا کرتے تھے، تو اس کی ماں کا ذکر بھی محض اس لیے کر دیا کہ اگر لڑکی یونانی ہے تو ضرور اس کے ماں باپ کا تعلق بھی یونان سے ہوگا۔ لیکن آموسی اس کی زبان سے ماں کا ذکر سن کر از حد حیران ہو گئی اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، اگر تم جان چکی ہم ماں بیٹی یونانی ہیں تو تمہیں قسم ہے اس کا اظہار کسی اور سے نہ کرنا، ورنہ ہم پر مصیبت آ جائے گی۔ مہرتاب حیران رہ گئے، بھلا تمہارے یونانی ہونے سے تم پر کیا مصیبت آ سکتی ہے؟ پرانا قصہ لوگ بھول چکے، اب گزری باتیں دہرانے سے کیا حاصل؟ پھر تم رات کاٹنے آئے ہو، ہمارا دکھ بانٹنے نہیں۔ آموسی کے لہجے میں ایک بے چارگی سی تھی۔ آؤ لیٹ جاؤ، یہ عشق محبت کی رات ہے، اس رات زہرہ کی پیاریاں نسبت کا جشن مناتی ہیں، اور اگر چاہتی ہو تو میں تمہیں بے دخت کی باتیں سناؤں گی جو آج رات تک کسی عورت نے کسی مرد کو نہیں سنائی ہوگی۔ نہیں آموسی، آج رات میں تمہارا مہمان ہوں، صرف تمہاری باتیں سننا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا، میں تمہارا دکھ بانٹ لینا چاہتا ہوں۔ لڑکی ششو پاج میں مبتلا تھی، جیسے کچھ کہنا بھی چاہتی ہو اور کہتے ہو ڈرتے بھی ہو۔ ہے مجھے کیا ہو گیا؟ میں نے ابھی تک تمہارا نام بھی نہیں پوچھا کہ تمہیں اپنا سمجھنے لگی ہو۔ مہرتاب ہے میرا نام۔ لڑکے کو پگھلتے دیکھ کر اس نے ہمدردی سے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تمہارے کام آؤں گا۔ آموسی کی آنکھوں میں سپاس، اعتماد اور محبت کی چمک پیدا ہوئی، اور یہی عورت کی وہ آخری پونجی ہوتی ہے جس کے لٹ جانے کے بعد اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا۔ یہ زندگی جو اس نے اختیار کر لی تھی بابل جیسے شہر اصنام میں چندہ معیوب نہ تھی، کیونکہ دین بابل میں تو ہیکلوں، معبدوں اور مندروں کی دیو داسیوں اور پجاریوں کو اپنا حسن و شباب کا نذرانہ دینا پڑتا تھا۔ عورت بہرحال ضرورت اور آرائش کی چیز تھی، خواہ اسے گھروں میں رکھا جائے، مندروں میں سجایا جائے یا بازار کی رونق بنا دیا جائے، وہ ہر فسانہ عیش کو موضوع تھی۔ اس کے وجود مہتاب نے محسوس کیا کہ نور ناہید آموسی ان عورتوں سے بہت مختلف جو جسم فروشی کا دھندا کرتی تھی۔ اس کے پیکر میں ایک ایسی عورت چھپی بیٹھی جس کی روح گناہوں کی آلودگی سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ یہی احساس تھا جس نے مہتاب کے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا کر دیا، اور وہ ان مجبوریوں کی کہانی
سننا چاہتا تھا جو اسے بازار میں کھینچ لائی تھی۔ اب اس نے ایک بار پھر اپنے مہمان کا جائزہ لیا اور بولی، میں نے اپنی بربادیوں کی کہانی آج تک کسی کو نہیں سنائی، مگر تم اوروں سے مختلف ہو۔ کم از کم اس دنیا کی آدمی ہرگز نہیں جس میں میں رہتی ہوں، اس لیے اپنی مصیبتوں کی داستان ضرور سناؤں گی، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ جو کچھ بیان کروں گا وہ تمہارے سینے میں امانت رہے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اور کسی سے میری حقیقت کا اظہار نہیں کروں گا۔ تو پھر وہ راز جو میں نے 12 سال سے چھپا رکھا ہے آج تم پر افشا کرتی ہوں۔ رات دبے میں گزر رہے تھے اور کھڑکی سے آنے والی دریائے فرات کے کھلا کوا اگرچہ بابل کا افسونہ شب پھونک رہے، لیکن مہتاب کو یوں لگتا جیسے اس شہر میں اس کے قیام کی پہلی رات اسے مقصد کا نیا راستہ دکھا رہی ہو۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔